تعریف کرتے ہیں، ہم تجھے اپنا خداوند تسلیم کرتے ہیں۔ رسولوں کی جلالی جماعت اے خداوند تیری تعریف کرتی ہے۔ ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ نواں باب 9ویں آیت سے لے کر، اور جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو ایک شخص کو جس کا نام متی تھا محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ گھر میں کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو بہت سے محصل اور گناہ گار آ کے یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے۔ فریسیوں نے یہ دیکھ کر کہ اس کے شاگردوں سے کہا تمہارا استاد محصلوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ اس نے یہ سن کر کہا کہ تندرستوں کو نہیں بلکہ بیماروں کو طبیب درکار ہے، لیکن تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خدا معاف کی تشریف۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج 21 ستمبر مقدس متی رسول انجیل نویس انجیل لکھنے والے کی عید ہے۔ میں مختصر طور پر پہلے انجیل کے متعلق بتاؤں گا، پھر متی کی دعوت کے متعلق، متی کی رسالت کی دعوت بلاہٹ، اور پھر میں پہلی تلاوت پہ بات چیت کروں گا۔ نئے عہد نامے میں 27 کتابوں میں 4 انجیلیں ہیں۔ انجیل تو ایک ہی ہے، یسوع المسیح کی زندگی، اس کی تعلیمات، اس کے معجزات اور اس کے دکھ، موت اور قیامت، لیکن 4 فرق لوگوں نے لکھی۔ اس لیے جب بھی ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یسوع مسیح کی انجیل متی کے مطابق، یا یسوع مسیح کی انجیل یوحنا کے مطابق۔ تو ہم متی کی انجیل یا یوحنا کی انجیل نہیں کہتے، کیونکہ انجیل یسوع مسیح کی ہے۔ ان 4 نے لکھی، متی نے لکھا، مرکز نے لکھا، لوکا نے لکھا، یوحنا نے لکھا، تو ان کے مطابق جو ان کو یاد تھا، جو انہوں نے تحریر کیا، تو پاک انجیل یسوع مسیح کی ہے، انجیل نویسوں نے لکھا، اس لیے ہم کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، متی مقدس متی کے مطابق۔ آج متی انجیل نویس کی عید ہے۔ کئی ادارے ہیں، کئی گرجے گھر بھی ہیں اس نام سے منسوب ہوتے ہیں، سینٹ میتھیو یا متی، مختلف لوگوں کے بھی نام ہو سکتے ہیں۔ آج ہم مقدس متی رسول انجیل نویس کی بلاہٹ کا واقعہ سنتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا پیشہ کیا تھا، کیا کام کرتا تھا۔ یسوع مسیح کے بلائے جانے سے پہلے وہ کون تھا؟ تعلیم یافتہ تھا، پڑھا لکھا تھا، اور محصول لینے والوں کی چوکی پہ بیٹھتا تھا، انچارج تھا۔ یہ آج کل تو کچھ کم ہو گیا ہے، آج کل تو صرف بڑی بڑی سڑکوں پر ٹول پلازے ہوتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں شہروں میں داخل ہونے والی ہر شے پر محصول ادا کیا جاتا تھا، جو ایک شہر کا ٹیکس ہوتا تھا۔ لیکن رومی حکومت کے زمانے میں محصول لیتے تھے تجارت پہ، جب چیزیں باہر اندر ملک کے جاتی تھی، لیکن ٹیکس لینے کا ایک معنی اور بھی تھا، لوگوں کو منظم رکھا جائے اور لوگوں کو تابع دار رکھا جائے۔ جو ٹیکس نہیں دیتا، جو سول نافرمانی کرتا ہے، اس کو وہ باغی سمجھتے تھے، انقلابی سمجھتے تھے، اس لیے اس کو سزا ملتی تھی کہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یسوع مسیح کی زندگی میں 2 بار اس جزیہ کا ذکر آیا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔
शुड वी पे टैक्स टू सीजर और नो? तो ये एक सवाल था। दूसरा, जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने कचहरी में खड़े थे तो उनको यीशु मसीह के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगाए थे, एक इल्ज़ाम ये था कि ये कैसर के खिलाफ लोगों को उभारता है, और लोगों को कैसर के खिलाफ उभारने में एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि ये कहता है कि ये महसूल ना दो, तो टैक्स देना हुकूमत की तरफ से एक रियाया पर, शहरियों पर ये फ़र्ज़ होता है, जो नहीं देता उसको सिविल डिसोबीडियंस में, सिविल नाफरमानी में गिरफ्तार किया जा सकता है। मुक़द्दस मत्ती यहूदी था, लेकिन नौकरी ये रोमियों की करता था, इसलिए यहूदी लोग ऐसे लोगों से नफ़रत करते थे कि ये जो यहूदी होकर रोमियों की नौकरी करते हैं, रोमियों से खाते पीते हैं, तनख्वाह लेते हैं, इसका मतलब वो रोमियों की हिमायत करते हैं। दूसरा इल्ज़ाम इन पे ये होता था कि जो मुकर्रर होता था उससे कुछ ज़्यादा लेते हैं, तो ये महसूल लेने वाले बड़े ख़तरनाक हैं, तो इनको गुनाहगार कहते हैं। आज यीशु मसीह ने उसे दावत दी। दावत बहुत मुख्तसर है, लेकिन बहुत ही नाजुक और बहुत ही इनकलाबी है। मेरे पीछे हो गए, काम काज छोड़, सब कुछ छोड़, अपनी इक़्तिसादियात जहाँ से तुझे आमदन होती है, नौकरी तनख्वाह छोड़, मेरे पीछे हो। तो ये बड़ा एक हैरत अंगेज़ तकाज़ा है, डिमांड है, मुतालबा है। वो यीशु मसीह एक रब्बी था, मशहूर था, पहले दिनों में, पहले महीनों में वो अपने अपने शागिर्द चुन रहा था, लेकिन फिर भी किसी के, जिसको आप जानते कम हैं, किसी के कहने पर आप अपना रोज़गार छोड़े, अपना पेशा छोड़े, अपनी फैमिली की जो इक़्तिसादी हालत है उसको तर्क करें, उसको छोड़े, ये काफ़ी बहुत बड़ा फ़ैसला है। बहरहाल मत्ती ने ये फ़ैसला किया, अपना कारोबार, अपनी कुर्सी छोड़ी और यीशु मसीह के पीछे हो गई। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक आलम लिखता है, जब यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया तो वो सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो रही है, सब कुछ छोड़ के, एक चीज़ नहीं उसने छोड़ी, और वो था उसका कलम लिखने वाला, और उस कलम से उसने पाक अंजील लिखी। तो हम कहते हैं अच्छा हुआ उसने एक चीज़ नहीं छोड़ी, उसका अपना पेन कलम नहीं छोड़ा, ताकि उसके पाक अंजील लिखी जो हमारे पास है। नए अहदनामे का शुरू इस अंजील से होता है, 28 बाब है, सबसे लंबी, ज़खामत में, मोटाई में सबसे मोटी लंबी अंजील है। ये उस वक्त जो तुमार लिखते थे उनमें सबसे लंबा तुमार इतने चैप्टर का होता था, 26, 28, 26, 28, 26, 24, 26 का 24 बाब, 26 बाब अच्छा तुमार था, 28 बाब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता था। तो मत्ती के मुताबिक अंजील में 28 बाब है। तो मत्ती ने जब यीशु मसीह के पीछे हो लिया तो फ़ौरन ही एक ज़ियाफ़त कर दी, बुलाहट में, इस बहुत बड़ी इज़्ज़त है, इस बहुत बड़ी खुशी में उसने एक ज़ियाफ़त कर दी। उसमें 3 किस्म के लोग हैं, वहाँ लिखा है, एक तो है मुअस्सल और गुनाहगार, महसूल लेने वाले जो भी उसके साथ काम करते थे उनको भी बुलाया, जो वो यीशु के भी पैरोकार नहीं है लेकिन बुलाया ज़ियाफ़त में। फिर गुनाहगार लोग जो शहर के जो भी उनके वाकफ दोस्त थे वो भी बुलाए। दूसरी पार्टी है यीशु और शागिर्द, जिनकी इज्जत में वो दावत हुई है। लेकिन तीसरी पार्टी है फरीसी। जब फरीसियों ने देखा तो उन्होंने शागिर्दों को बुलाया, इधर बाहर, ये क्या चक्कर है, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों के साथ, गुनाहगारों के साथ खाता पीता बैठता है, उठता बैठता है। क्योंकि एक रब्बी, अच्छे रब्बी की एक पहचान ये थी कि वो अपने आप को गुनाहगारों के साथ ना मिलाए, ना मिले ना मिलाए, ना उनसे बात भी करे। और यीशु मसीह इस रवायत को बदल देता है। यीशु मसीह कहता है, सवाल तो शागिर्दों से पूछा गया था, फरीसियों ने शागिर्दों को बहकाने की कोशिश की थी कि ये खुद ही उस्ताद से हट जाए, दूर हो जाए। यीशु कहते हैं, बहुत बड़ा हवाला है होशिया नबी की 6 बाब की 6 आयत से। होशिया नबी 6 बाब 6 आयत, पुराने अहदनामे में भी ये बहुत उनकी मशहूर हवाला है, और यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान से अदा करके इस हवाले को और मशहूर कर दिया। हवाला ये है, मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, कि खुदा के ज़ूर कुर्बानियाँ जितनी मर्जी करे, ये एक बात है, इबादत का अमल है। दूसरा है रहम करना इंसानों पर।
تو یسوع مسیح ہوشیہ نبی کا حوالہ دے کہہ رہے ہیں میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. اور آگے اس کی تشریح کی اپنے لفظوں میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو اپنے آپ کو راست باز سمجھتے ہیں وہ مجھے نہیں پہچانیں گے, وہ میری بات نہیں مانیں گے, وہ مجھ پہ اعتراض ہی کریں گے, مجھ پہ انگلی اٹھائیں گے. لیکن جو اپنے آپ میں اپنا احساس کرتے ہیں, اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں, وہ محسوس کریں گے کہ میں ان کے لیے آیا ہوں. میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا. تو آج متی کی بلاہٹ کا واقعہ ہم نے پڑھا اور بلاہٹ کی خوشی میں اس نے جو ضیافت کی. ہماری مسیحی تعلیم کے مطابق ہر مسیحی مومن, ہر مسیحی شاگرد کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے ایک بلاہٹ ہوتی ہے اور وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو آج افسیوں کے نام خط ہماری مدد کرتا ہے یہ سمجھنے کے لیے. میں پہلے یہ بتا دوں کہ افسیوں کا خط جو ہے پولس رسول نے جیل میں قید میں بیٹھ کے لکھا تھا. جن جن خطوں میں قید کا ذکر ہو ہم اسے قید کے خطوط کہتے ہیں کہ وہ پولس رسول نے اس وقت لکھا جب وہ کسی قید میں تھا. 3-4 جگہوں 3-4 شہروں میں پولس رسول قیدی ہوئے, لیکن وہاں سے جو خط لکھتے ہیں وہ قید کے خطوط کہتے ہیں. تو آج کا جو خط ہے وہ افسیوں کے نام خط یہ قید کا خطوط ہے. ویسے یہ افسیوں کا جو شہر ہے یہ ترکی میں ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں یوحنا رسول اور ماں مریم اکٹھے رہے تھے اور افسیوں کے نام خط وہاں لکھا گیا. افسیوں کے نام خط میں 4 باب میں آج ہم نے پڑھا ہے, بہت خوبصورت آیت ہے, جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے مطابق لائق طور پر چلو. جس مقصد کے لیے بھی تم بلائے گئے, جو مقصد بھی آپ نے زندگی میں ڈھونڈ لیا ہے, کلیسیا کے اندر, فیملی لائف میں, خاندانی زندگی میں, معاشرے میں, جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو, یعنی جس بلاوے سے خدا نے تمہیں بلایا, خدا نے بھیجا ہے, اس کے مطابق لائق طور سے چلو. اور پھر آگے تھوڑی سی اور تشریح کی گئی ہے اس کا کہ ہر ایک کو مسیح کے نام کے اندازے کے موافق فضل دیا گیا. ہم میں سے ہر ایک کو اس بلاوے کو پورا کرنے کے لیے فضل دیا گیا, برکت دی گئی ہے, بخشش دی گئی ہے, قوت دی گئی ہے, توانائی دی گئی ہے, ذہن دیا گیا ہے اور کچھ دوسروں کی مدد معاونت بھی دی گئی ہے جس سے ہم اس بلاوے کو لائق طور پہ, اس بلاوے کے مطابق لائق طور سے چل سکتے ہیں. ایک اور مقصد بتایا گیا ہے کہ جس بلاوے کے لیے آپ بلائے گئے ہیں تاکہ مسیح کا اسراری بدن, کلیسیا کو مسیح کا بدن کہتے ہیں, مسیح کا اسراری بدن. ایک بدن تو یسوع مسیح کا ہے جو الطار پر پاک یوفرس میں ہوتا ہے, اس کو ہم مسیح کا بدن کہتے ہیں پاک یوفرس میں. دوسرا ہے کلیسیا کو بھی مسیح کا اسراری بدن کہتے ہیں. پولس رسول نے اس پہ بہت اشارہ کیا کہ تم مسیح کا بدن ہو, کہ مسیح کا بدن بنایا جائے. اگر جو شخص, ہر شاگرد, ہر مومن جب اپنے اپنے بلاوے کے مطابق لائق طور سے چلے گا تو مسیح کا بدن بنایا جائے گا, تشکیل پائے گا, مضبوط ہوگا, کلیسیا مضبوط ہوگی. اور آگے چل کے لکھا ہے کہ تاکہ ہم مکمل انسان بنیں. یہ بات عمر کی نہیں ہے, یہ بات قد کی نہیں ہے, نہ وزن کی بات ہے, یہ بات خوبیوں کی ہے کہ مکمل انسان بننے کی کوشش کریں. جو مجھ میں خامی رہ گئی ہے اس میں اور آگے جاؤں اور آگے جاؤں, مکمل انسان بننے کی کوشش کریں تاکہ آگے لکھا ہے مسیح کے بدن کے پورے قد کے اندازے تک جیسا جیسا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اس کے بدن میں اپنی حیثیت رکھیں اس کے مطابق. آخری بات وہاں لکھا میں وارننگ دی گئی ہے, تنبیہ کی گئی ہے کہ آگے کو بچے نہ رہیں. بچہ ہوتا ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے, انحصار کرتا ہے, اس کو سب کچھ بتایا جانا چاہیے, اس کو کھلایا جانا چاہیے, اس کو کپڑے بھی پہنائے جانے چاہیے, یہاں سے لے کر وہاں تک بھی لے کے جانا چاہیے. ہر وقت کو سہارے کی امید رکھتا ہے ہر وقت. تو وہ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بچے نہیں ہیں, ہم نے یسوع مسیح میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے, ہمیں بلاوے کے مطابق بلایا گیا ہے, ہم لائق طور پر چلے, ہمیں اس کے اندازے کے موافق فضل دیا گیا ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے چناؤ اور فیصلے کریں. یہ سال نوجوانوں کا سال ہے پاکستان میں, اور نوجوان تب بھی بنتے ہیں جب وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں, اپنے چناؤ کرتے ہیں.
ورنہ وہ نابالغ ہی رہتے ہیں۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے ہمارے لیے فیصلے کریں، اس کا مطلب بھی ہم اپنی عمر میں بالغ نہیں ہوئے۔ بالغ وہ ہوتا ہے جو اپنے چناؤ اور اپنے فیصلے کرتا ہے۔ متی کے مطابق انجیل کا آخری باپ اور آخری آیت 28 باب 20 ہے، بہت مشہور آیت ہے، اور تم جا کر سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ۔ اس میں عظیم حکم بشارت بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں سے کلیسیا اپنا آغاز لیتی ہے۔ ہم جو کیتھولک بائبل مشن پاکستان میں کام کرتے ہیں، یقیناً متی کے پاک انجیل میں یسوع مسیح کے دیے گئے اس حکم کو آگے بڑھاتے ہیں، تاکہ ہم اپنی خدمت کے مطابق کسی نہ کسی طریقے سے اس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اس کو پورا کریں۔ آج ہم متی کی عید کے موقع پر، مقدس متی انجیل ریلیز کی عید کے موقع پر اپنے لیے، اپنی خدمت کے لیے دعا کریں کہ پہلے تو متی کی آج اس کی بلاہٹ ہوئی تھی، متی کی عید پر اپنی اپنی بلاہٹ کو پہچانیں، جو خدا نے ہمیں فضل دیا ہے اس کا شکریہ ادا کریں، اور جو خدا نے ہمیں زندگی میں مقصد دیا ہے اس میں آگے بڑھیں، تاکہ ہماری خدمت سے، جیسے متی کی خدمت سے ساری دنیا کو انجیل کی خوشخبری ملی، ہماری خدمت سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی پاک انجیل کی بشارت ملے۔ تو ان خوشیوں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ، ان نیک تمنوں کے ساتھ ہم متی رسول انجیل نویس کی